ایک MPA کے حلقے میں 13,000 ووٹ مسترد کیا ہے. 13,000 ووٹ MPA کے حلقے میں. یہ شاید ٹوٹل ووٹ جتنا پڑا ہے اس سے 10% بھی زیادہ ہو جو ووٹ ریجیکٹڈ ہے. تو مجھے بتائیے کیا پاکستان میں ہم نے کبھی یہ اعداد و شمار دیکھے ہیں ووٹ مسترد ہونے کے؟ اور اس وقت بھی پاکستان میں اگر آپ نکال کے دیکھیں سارے حلقے جہاں سے مختلف جماعتیں کامیاب ہوئی ہیں، کیا ایک نیشنل ایوریج ووٹ ریجیکشن کا اتنا اونچا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ بس کچھ چند حلقوں میں لوگوں کو طریقہ نہ آیا بیلٹ پہ ووٹ ڈالنے کا؟ اس میں میلیفائڈ انٹینٹ ہے اور ہم یہی کہنے آئے ہیں کہ یہ آپ نے فارم 47 نول تو انلیگلی آپ نے اس کو جاری کیا. وہاں پر کنسالیڈیشن ہو نہیں سکتی نمائندے کے ہوئے بغیر یا کینڈیڈیٹ کے ہوئے بغیر. تو یہ کیسے ہو؟ آپ نے فارم 47, 48, 49 بالکل ان وائلیشن آف دا لا جاری کیا ہے. تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. اور سب سے دلچسپ نکتہ، جب آپ کے پاس فارم 45 آتے ہیں اور اس میں ریجیکٹڈ ووٹ کی تعداد جیسے میرے حلقے میں 4,100 ہے کے قریب، اس کے اوپر قانون یہ کہتا ہے کہ RO صاحب کے پاس کوئی ایسی پرمیشن نہیں ہے کہ وہ ریجیکٹڈ ووٹ بڑھا سکیں، کیونکہ وہ صرف ریجیکٹڈ ووٹس کو کھول کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ درست ہے کہ نہیں. تو ریجیکٹڈ ووٹ کم ہو سکتا ہے، بڑھ نہیں سکتا. کیا انہوں نے اس رات بیٹھ کر سارے 280 سے زائد پولنگ سٹیشنز کے بیگز کھولے اور انہوں نے دوبارہ چیک کیا؟ کس قانون کے تحت، کس اتھارٹی کے تحت؟ ان کے پاس تو یہ اتھارٹی تھی ہی نہیں. تو 4,000 سے 16,500 ریجیکٹڈ ووٹ کیسے ہوا؟ کون سا قانون ہے جس کے تحت انہوں نے یہ سب کیا؟ یہ سب انلیگل کاروائی ہے. شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی جیل میں، انہوں نے بھی سوالی نشان اٹھا کے 12 بجے تک نیشنل ٹی وی جو PTV ہے وہ بھی دکھا رہا تھا کہ آپ جیت رہی تھی ملتان سے اور لیڈ میں تھی، لیکن صبح اچانک رزلٹ رو کر آپ پھر جو آپ کی لیڈ تھی وہ آپ کے مخالف میں. دلچسپ بات ہے کہ پاکستان PTV بھی جو ہماری نیشنل نیٹ ورک ہے جو کہ انفارمیشن منسٹری کے نیچے آتی ہے، وہ بھی یہی دکھا رہا تھا کہ تیمور ملک صاحب اپنا الیکشن جیت چکے ہیں، میں جیت چکی ہوں، ہم جیت رہے ہیں بھاری اکثریت لے کے. ظہور بھٹا صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، تیمور جھگڑا صاحب، علی بخاری صاحب، یہاں سے شعیب شاہین صاحب، اور اسی طرح بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے جیت رہے ہیں. اس لیے ہمارا ابھی بھی دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس 180 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی میں، کیونکہ ریزلٹ بھی یہی بتا رہے تھے 12-1 بجے تک، اور فارم 45 کا بھی یہی کہنا ہے. تو کیا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن سے انصاف ملے گا؟ اگر نہ ملے تو پھر عدالتوں سے انصاف کی امید ہے آپ کو؟ جی دیکھیے، ہمیں اگر یہاں نہیں ملا ہم بالکل عدالتوں جائیں گے. ہم یقین رکھتے ہیں کہ جو ریاستی انسٹیٹیوشنز ہیں اگر وہ مضبوط ان کو کرنا ہے تو یہی پروسیس کے تھرو مضبوط ہو. کیا مولانا صاحب سے بات چیت ہو سکتی ہے تحریک انصاف کی؟ جی آپ کسی لیڈرشپ سے پوچھیں، میں تو لیڈر نہیں ہوں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. بس ایک MPA کے حلقے میں 13,000 ووٹ مسترد کیا ہے. 13,000 ووٹ MPA کے حلقے میں. یہ شاید ٹوٹل ووٹ جتنا پڑا ہے اس سے 10% بھی زیادہ ہو جو ووٹ ریجیکٹڈ ہے. تو مجھے بتائیے کیا پاکستان میں ہم نے کبھی یہ اعداد و شمار دیکھے ہیں ووٹ مسترد ہونے کے؟ اور اس وقت بھی پاکستان میں اگر آپ نکال کے دیکھیں سارے حلقے جہاں سے مختلف جماعتیں کامیاب ہوئی ہیں، کیا ایک نیشنل ایوریج ووٹ ریجیکشن کا اتنا اونچا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ بس کچھ چند حلقوں میں لوگوں کو طریقہ نہ آیا بیلٹ پہ ووٹ ڈالنے کا؟ اس میں میلیفائڈ انٹینٹ ہے اور ہم یہی کہنے آئے ہیں کہ یہ آپ نے فارم 47 نول تو انلیگلی آپ نے اس کو جاری کیا. وہاں پر کنسالیڈیشن ہو نہیں سکتی نمائندے کے ہوئے بغیر یا کینڈیڈیٹ کے ہوئے بغیر. تو یہ کیسے ہو؟ آپ نے فارم 47, 48, 49 بالکل ان وائلیشن آف دا لا جاری کیا ہے. تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. اور سب سے دلچسپ نکتہ، جب آپ کے پاس فارم 45 آتے ہیں اور اس میں ریجیکٹڈ ووٹس کی تعداد جیسے میرے حلقے میں 4,100 ہے کے قریب، اس کے اوپر قانون یہ کہتا ہے کہ RO صاحب کے پاس کوئی ایسی پرمیشن نہیں ہے کہ وہ ریجیکٹڈ ووٹ بڑھا سکیں، کیونکہ وہ صرف ریجیکٹڈ ووٹس کو کھول کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ درست ہے کہ نہیں. تو ریجیکٹڈ ووٹ کم ہو سکتا ہے، بڑھ نہیں سکتا. کیا انہوں نے اس رات بیٹھ کر سارے 280 سے زائد پولنگ سٹیشنز کے بیگز کھولے اور انہوں نے دوبارہ چیک کیا؟ کس قانون کے تحت، کس اتھارٹی کے تحت؟ ان کے پاس تو یہ اتھارٹی تھی ہی نہیں. تو 4,000 سے 16,500 ریجیکٹڈ ووٹ کیسے ہوا؟ کون سا قانون ہے جس کے تحت انہوں نے یہ سب کیا؟ یہ سب انلیگل کاروائی ہے.
शाह साहब से मुलाकात हुई, जेल में उन्होंने भी आतिशबाजी निशान उठा के 12 बजे तक नेशनल टीवी जो PTV है वो भी दिखा रहे थे कि आप जीत रही थी मुल्तान से और लीड में थी, लेकिन सुबह अचानक रिजल्ट रोकर आप फिर जो आपकी लीड थी वो यही आपके तो मुखालिफ दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान PTV भी जो हमारी नेशनल नेटवर्क है जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के नीचे आती है, वो भी यही दिखा रहा था कि तैमूर मलिक साहब अपना इलेक्शन जीत चुके हैं, मैं जीत चुकी हूँ, हम जीत रहे हैं, हम भारी अक्सरियत लेके। ज़हूर भुट्टा साहब, सलमान अकरम राजा साहब, तैमूर झगड़ा साहब, अली बुखारी साहब, यहाँ से शुएब शाहीन साहब और इसी तरह बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे जीत रहे हैं। इसलिए हमारा अभी भी दावा है कि हमारे पास 180 सीटें हैं नेशनल असम्बली में, क्योंकि रिजल्ट भी यही बता रहे थे 12-1 बजे तक और फॉर्म 45 का भी यही कहना है। तो क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन से इंसाफ मिलेगा? अगर न मिले तो फिर अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है आपको? जी देखिए, हमें अगर यहाँ नहीं मिला हम बिल्कुल अदालतों जाएंगे। हम यकीन रखते हैं कि जो रियासती इंस्टीट्यूशंस हैं अगर वो मजबूत उनको करना है तो यही प्रोसेस के थ्रू मजबूत हो। क्या मौलाना साहब से बातचीत हो सकती है तहरीक इंसाफ की? जी आप किसी लीडरशिप से पूछें, मैं तो लीडर नहीं हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बस